السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، وہی لوگ وارث بننے والے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، میرے لیے نہایت خوشی کا مقام ہے کہ مسجد فردوس الرحمن کی انتظامیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ایک بہت اچھا اہتمام اور انتظام کیا۔ اللہ رب العالمین ہر مسجد والوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ عزیز بھائیوں، یہ نماز جس کی پابندی ہمارے ان بچوں نے 40 دن کی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے 40 دن پانچوں نمازیں پڑھی ہیں، یہ بچے بھی اور ان بچوں کے والدین بھی، اور اس مسجد کی انتظامیہ بھی، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ نماز مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر دن رات میں 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں۔ یہ دونوں باتوں کو یاد رکھنا ہے آپ نے، اگر توجہ کریں گے تو اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر دن رات میں 5 نمازیں اور پانچوں کی پانچوں باجماعت فرض کیا رب العالمین نے۔ اسلام کا کتنا بڑا فریضہ ہے، تھوڑا سا اندازہ لگانا۔ اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا
تو اسے اجازت ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے. زمین پر بیٹھنا ہے، افتراش کی حالت میں بیٹھ جائے، تورو کی حالت میں بیٹھ جائے، چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، ایک گھٹنا بچھا کر دوسرا گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ جائے، جیسے بھی زمین پر بیٹھنا ممکن ہو زمین پر بیٹھ کر پڑھے. اور اگر زمین پر بیٹھنے میں دقت ہو، مشقت ہو، تکلیف ہو، زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہیں، کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں، تو پھر کرسی پر بیٹھ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت تھی. اور اگر بندہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو میرے بھائیوں لیٹا ہوا پڑھ لے، لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے. دائیں پہلو پر لیٹ جائے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اگر بندہ وضو ہی نہیں کر سکتا تو پروردگار نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی کہ تیری تو نماز ہی نہیں ہونی، تو کیوں پڑھتا ہے، تیرا وضو نہیں ہے. کہا تیمم کر کے پڑھ لو. اور اگر بندہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اللہ نہ کرے میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو جائے، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ بلڈ اور دوسرے بازو پہ گلوکوز کی ڈرپیں چل رہی ہوں، اس مریض کو پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو، پیشاب مسلسل بہ رہا ہو، اس کا پیشاب اس کے کپڑوں پر بھی گرا ہوا ہے، بستر پر بھی گرا ہوا ہے، کپڑے بھی پلید ہیں، بستر بھی پلید ہے. اس حالت میں مریض پڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. توجہ کرنا میرے بھائیوں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اس بیمار کے پاس اس کے بستر کو، کپڑوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اسے وضو اور تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، اور خود یہ بندہ ہلنے جلنے سے قاصر ہے. مگر میرے محترم بھائیوں، اس بیمار کی عقل اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ اس بیمار کی عقل اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں. میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مالک الملک نے اس حالت میں پڑے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے کپڑوں میں، جیسے بستر پر، جس حالت میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، پروردگار ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. میرے محترم بھائیوں، اتنا بڑا فریضہ اسلام کا، اتنا بڑا کہ مالک الملک نے جب تک ایک مسلمان مرد، اس کی عقل اور اس کے ہوش و حواس قائم ہے، نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. لیکن ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری منڈیوں، مارکیٹوں، بازاروں میں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ ماشاءاللہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ تکلیف نہیں، لیکن نماز پڑھنے کی فرصت ہی، ٹائم ہی نہیں. اللہ کی قسم ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا ان کے پاس، پڑھتے ہی نہیں نماز. ایک دو نہیں، میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں، آپ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا. کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث، اہل سنت کہلانے والے، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، صدقے واری قربان کے نعرے لگانے والے، قسم اللہ کی 90% آپ کو ایسے ملیں گے
جو دن رات کی 5 نمازوں میں سے ایک بھی نہیں پڑھتے، ایک بھی نہیں پڑھتے، تندرست ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، مالک الملک نے بستر پر پڑے ہوئے بیمار کو نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی، اور ان سب کو چھٹی ہے، سب کو چھٹی ہے۔ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ یہ رضا آباد کے بازار میں بیٹھے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، صرف رضا آباد کا بازار نہیں، آپ پورے شہر میں دیکھ لیں، پوری مسلمان ملک میں دیکھ لیں، اذانیں ہوتی ہیں، ہر بندے کو اذان سنائی دیتی ہے، مسجدیں پاس موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں اذان سن کر جن کی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، وہ اذان سن کر اپنی دکانداری بند کر دیتے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ میں سیکولر لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے، اسلام سے محبت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں، جن کے چلتے ہوئے لیکچر یونیورسٹی میں کالج میں رک جاتے ہیں اذان سن کر، جن کے ٹیوشن سینٹر بند ہو جاتے ہیں اذان سن کر، جن کے اساتذہ اور جن کے پاس پڑھنے والے یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، ٹیوشن سینٹروں میں مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے استاد کتنے ہیں جو نمازوں کے لیے آتے ہیں؟ صحیح صحیح بتائیں، ملے گا کوئی ٹیوشن سینٹر آپ کو، کوئی سکول کالج؟ مسلمانوں کے نہیں سکول کالج، مسلمانوں کی بستیاں نہیں، مسلمانوں کے افراد نہیں ہے۔ اور کتنا بڑا فریضہ ہے، میں نے کہا رب العالمین نے دن رات میں 5 نمازیں با جماعت فرض کی ہیں، کتنا بڑا فریضہ ہے یہ، غور کرنا میرے بھائیوں۔ بیمار ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شدید تکلیف ہے، ناطق وحی کو شدید تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو، بے ہوش ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شدید تکلیف ہے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں، اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ جماعت ہو گئی، لوگوں نے با جماعت نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی، نماز لوگوں نے نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے، دوبارہ بے ہوشی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے لفظ جو امام الانبیاء کی زبان سے نکلے وہ کیا تھے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، آپ نے پوچھا اصلی الناس ہو، جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ وہی جواب ملا، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا، جانے لگے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اور میرے فیصل آباد کے، رضا آباد کے رہنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدت کی تکلیف میں فکر کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی فکر ہے؟ دکان کی، کاروبار کی، اپنی ملازمت کی، نوکری کی، کس چیز کی فکر ہے امام الانبیاء کو؟
اتنی شدت کی تکلیف میں فکر ہے تو نماز کی، اور اس کو فکر ہے جس کی پوری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں پروردگار نے معاف کی ہوئی ہیں، اور جو جنت میں سب سے بلند مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نبی کو نماز کی اتنی فکر، اس بے ہوشی پر بے ہوشی آ رہی ہے، اس شدت کی تکلیف میں بھی نماز، ہمیں بھی کبھی اتنی فکر ہوئی؟ کیوں جی فکر ہوئی کبھی اتنی نماز کی؟ تیسری مرتبہ ہوش آیا تو اللہ کے نبی نے افاقہ محسوس کیا، اپنی تکلیف میں کوئی کمی محسوس کی۔ او بیٹا بیٹھ جاؤ، اوے بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے، کیا مسئلہ ہے آپ کو بھائی؟ اگر آرام سے بیٹھنا تو بیٹھ جاؤ، ورنہ چلے جاؤ، اب اٹھے نا مار پڑے گی آپ کو، اگر جانا تو چلے جاؤ ابھی، کوئی نہیں ہلے ان میں سے، بچوں میں سے جو ہلے گا نا میں اس کو ماروں گا، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ جس نے جانا ابھی چلے جاؤ، اجازت ہے میری طرف سے، زبردستی نہیں بٹھایا آپ کو۔ کچھ افاقہ محسوس کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، ایک کندھے کو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا، امام الانبیاء کے دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور کچھ رستے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا۔ امام الانبیاء کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ میں، ہسپتال میں، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کی دکان پر؟ اتنی شدید تکلیف ہے، بے ہوشی کے دورے پڑ رہے امام الانبیاء کو، اور دو بندوں کے سہارے سے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کیا کرنے کے لیے؟ مسجد میں۔ ہماری ماں کہتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر لفظ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں، اور زمین پر لینیں بڑھ رہی ہیں پاؤں گھسڑتے جانے سے۔ اس حالت میں بھی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، امام المحدثین، انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث پر باب قائم کیا ہے۔ کیا باب قائم کیا ہے؟ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے، کتنا کو بیمار ہو تو جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسئلہ یہ سمجھا رہے ہیں امت کو کہ اگر ایک بیمار آدمی دو لوگوں کے سہارے سے پاؤں زمین پر گھسڑتے ہوئے جا رہے ہوں، اس حالت میں بھی جا سکتا ہے، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو باجماعت مسجد میں نماز پڑھنی ہے جا کے۔ اتنا بڑا فریضہ، اتنا بڑا، کتنا بڑا میرے بھائیوں، ذرا غور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن دارا قطنی میں صحیح حدیث ہے، توجہ سے سننا میری بات، ہم تو معمولی سمجھتے ہیں نا، کتنا بڑا فریضہ ہے۔ ماشاءاللہ جو بچوں سے آپ نے کروایا ہے، حق بنتا تھا آپ کا، ذمہ داری تھی آپ کی، فریضہ تھا آپ کا، آپ بچوں کو اس کی تربیت دیتے، آپ نے قسم اللہ کی بچوں پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ فریضہ تھا ماں باپ کا، فریضہ تھا آپ لوگوں کا کہ آپ بچوں کو یہ ترغیب دیتے، ان کو باجماعت نماز پڑھاتے۔ کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا۔ سنو، میرے لفظ نہیں،
آپ میں سے کسی کے نہیں، اس کے لفظ جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اس نبی نے کیا کہا؟ یہ دکانوں والے خاص طور پر توجہ سے سنیں، دکانوں والے، کاروباروں والے، ملازمتوں والے، ٹیچر، ٹیوشن سینٹروں کے مالک، غور سے سنیں، امام الانبیاء نے کہا من سمع النداء، او میرے بھائیوں، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس بندے نے اذان سنی اور اذان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ سکتا تھا، نہیں آیا، بغیر جماعت کے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، بیٹھ کے لگا رہا ہے، کر لے، اس کی نماز نہیں ہے، 10 مرتبہ بھی پڑھ لے وہ نماز نہیں ہے، فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کیا کرتے؟ ہم 2 بھائی ہیں دکان پر، ہاں، ایک کہتا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، میں بعد میں جا کے پڑھ لیتا ہوں، باری باری پڑھ لیتے ہیں تاکہ دکان بھی کھلی رہے اور کاروبار بھی چلتا رہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اسلام میں نہیں ہے گنجائش اس کی، نہیں ہے گنجائش اسلام میں اس کی۔ کیا خیال ہے؟ دیانتداری سے بتانا مجھے، اگر میں نماز اذان سننے کے بعد دکان بند کر دوں، اپنا کاروبار چھوڑ دوں، دنیا کے سارے معاملات کو ترک کر کے میں اللہ کے گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاؤں، تو کیا خیال ہے جو روزی میرے رب نے میرے مقدر میں لکھی ہے اس میں سے کمی آ جائے گی نا؟ کم ہو جائے گی روزی؟ جو گاہک میری دکان پہ آنا رب نے لکھا ہوا ہے وہ ہمسائے کی دکان سے سودا لے جائے گا نا، مجھے گھاٹا پڑ جائے گا۔ اور اگر میں، اور توجہ کرنا میرے بھائیوں، اگر میں اذان سن کر بھی دکان کھلے رکھتا ہوں، باریاں لگا لیتا ہوں، یا جاتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، جس طرح اکثر ہمارے لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جاتا ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ان کے پاس، نماز کی اہمیت ہی نہیں، وہ مسجد میں نماز کے لیے جانے کو وقت کا ضیاع سمجھتے، کہتے ہیں مسجد میں جائے گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، دکان میں بیٹھے ہیں تو وقت کام آ رہا ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں تو وقت کام آ رہا ہے، ٹیوشن سینٹر چلا رہے ہیں تو وقت کام آ رہا ہے، یہ لیکچر دے رہا ہے پروفیسر، وقت کام آ رہا ہے، وہ طلبہ اس کا لیکچر سن رہے ہیں، وقت کام آ رہا ہے، جو ٹی وی پر بیٹھا ہے اس کا وقت بھی کام آ رہا ہے، جو فیس بک یوٹیوب چلا رہا ہے اس کا وقت بھی کام آ رہا ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ قسم ہے اللہ کی سوچ ہے مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ کہتے ہیں وقت ضائع ہوگا، ہم کوئی فارغ ہے، اوپر سے مہنگائی بڑی ہے، اخراجات بڑے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور اوپر سے 5 وقت نماز کیا نماز؟ میں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی نہیں، قسم ہے اللہ کی مسلمانوں کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کتنا بڑا فریضہ ہے نماز، توجہ کرنا میرے بھائیوں، بندہ میدان جنگ میں ہے، کہاں ہے؟ الہ کلمات اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، سامنے سے دشمن اس کی طرف سے گولیوں کی بچھاڑ آ رہی ہے، اوپر سے دشمن کے طیارے بم گرا رہے ہیں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، اعضاء انسانی کٹ کٹ کر بکھر رہے ہیں، اس طرح کی جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا ہو گیا میرے بھائیوں؟
نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا میرے مسلمان بھائیوں، دکانداروں، کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو عمل جہاد فی سبیل اللہ کا ہو رہا ہے، دشمن سے جنگ جاری ہے، لڑائی ہو رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، چھوٹا سا عمل ہے نا؟ کیوں جی چھوٹا سا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، علماء سے نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے نا؟ ہاں؟ کتنا بڑا ہے؟ ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں، اندازہ آپ نے خود لگانا کتنا بڑا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ. غور کرنا ذرا. اللہ نے کہا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. او کلمہ پڑھنے والوں، او مسلمانوں، کیا تم نے اجعلتم سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو آباد کرنا، چھوٹے سے عمل ہے؟ مسجد حرام کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ پانچوں نمازیں مسجد حرام میں پڑھے، بیت اللہ کا طواف کرے، حجر اسود کو بوسے دے، عمرے کرے، مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھے، یہ ہے مسجد حرام کو آباد کرنا. جہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے، قسم اللہ کی ایک نماز جس مسجد کی افضل ہے، ہم دنیا کی مسجدوں میں گن کر 1,00,000 نمازیں فرض پڑھیں، پیدا کرنے والے کی قسم مسجد حرام کی ایک نماز پاکستان کی مسجدوں کے اندر پڑی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. اس مسجد حرام کو آباد کرے، مسجد حرام میں عبادت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، ساری زندگی وہاں فرض نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، تہجدیں پڑھے، طواف کرے، عمرے کرے. اللہ نے کہا یہ والا بندہ مسجد حرام کو آباد کرنے والا، حاجیوں کو پانی پلانے والا، یہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے. اچھا یہ برابر نہیں ہو سکتا جو ساری زندگی مسجد حرام میں نمازیں پڑھے، کوئی اور عمل کرنے والا مجاہد کے برابر ہو سکتا ہے؟ یار اتنا بڑا اسلام کا عمل، بندہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑ رہا، کشور کشائی کے لیے نہیں لڑ رہا، اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس لیے لڑ رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کو امن اور سلامتی مل جائے، دنیا سے ظلم و ستم کا نام و نشان ختم ہو جائے، انسان امن کی زندگی بسر، اس لیے لڑ رہا ہے، اپنے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے لڑ رہا ہے، رب کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، اتنا عظیم الشان عمل کر رہا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ نے اس حالت میں بھی، اتنے بڑے عمل میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، مجاہد کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر تم میدان جنگ میں ہو، خوف کی حالت میں ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، پیدل چلتے ہوئے، گھوڑے پر، گدے پر، ٹینک پر، توپ پر، گاڑی پر بیٹھے ہوئے، رینگتے ہوئے، چلتے ہوئے، منہ کعبے کی طرف ہے، نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہو نماز کی چھٹی، میدان جنگ میں بھی چھٹی نہیں. لیکن فیصل آباد کے 8 بازاروں کے ماشاءاللہ سارے تاجروں کو چھٹی ہے، رضا آباد کے تاجروں کو بھی چھٹی ہے، کیونکہ یہ تجارت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا عمل کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک کے تمام سکولوں کے اساتذہ کو، یونیورسٹیوں کے لیکچرار اور پروفیسروں کو، سب کو چھٹی ہے، اور ہمارے ٹیوشن سینٹروں، سکولوں، کالجوں میں پڑھنے والے سارے بچوں کو چھٹی ہے، کیونکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا عمل کر رہے ہیں. ہمارے دفتروں میں بیٹھے ہوئے کلرکوں کو ہر ایک کو چھٹی ہے، کیونکہ وہ جہاد سے بڑا عمل کر رہے ہیں. اور جو فیس بک چلا رہا ہے، جو یوٹیوب پر بیٹھا ہے،
جو جناب ٹی وی پر بیٹھا ہے ان کو بھی چھٹی ہے، کیونکہ ان جیسا عمل تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں اونچا۔ نماز تو ایسی فضول چیز ہے، اصل کام تو یہ ہے پیدا ہم ان گندے گھٹیا کاموں کے لیے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فریضہ اسلام کا، اور میرے بھائیوں کتنا بڑا فریضہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں، غور کرنا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، ساری نہیں، اس کا آخری حصہ سنا رہا ہوں، لفظ میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں، لفظ ہے ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے۔ پیارے پیغمبر نے کہا من لم یحافظ علیہا، من لم یحافظ علیہا، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، الحاج ہے، عاشق رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، صدقے واری قربان جاتا ہے، یہ جناب شہر کے اندر دسترخوان فری غریبوں مسکینوں کے لیے دسترخوان چلاتا ہے، بڑا سخی ہے۔ اللہ اکبر، من لم یحافظ علیہا، اللہ نے دن رات میں اپنے بندوں پر 5 نمازیں، پانچوں کی پانچوں با جماعت فرض کی ہیں۔ من لم یحافظ علیہا، جو ان 5 نمازوں کی محافظت نہیں کرتا۔ محافظت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن میں صرف 2 نمازیں پڑھتا ہے، کتنی پڑھتا ہے؟ 2 پڑھتا ہے، یا صرف اکیلی فجر کی پڑھتا ہے نا ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ جو صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نمازوں کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھ لیں کسی مسجد میں جا کر، جماعت کے بعد سورج نکلنے تک لائنیں لگی ہوتی ہیں نمازیوں کی، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں، جماعت سے نہیں پڑھتے، پڑھ سکتے ہیں جماعت سے، لیکن جان بوجھ کے نہیں آتے۔ ایک پڑھتے ہیں نماز، یا 2 پڑھتے ہیں، یا 3 پڑھتے ہیں، یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں، کیا انہوں نے نماز پر محافظت کی؟ کیوں جی؟ 4 نمازیں پڑھنا نماز کی محافظت ہے، اور میرے بھائیوں حفاظت ہے نماز کی۔ اچھا 5 پڑھ لی، میں کہتا ہوں 5 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، لیکن پڑھی کیسے؟ جب دل کیا اس وقت اٹھ کر دکان سے پڑھ لی، جماعت کی پرواہ ہی نہیں، ہاں، احساس ہی نہیں۔ گاہک آ گئے تھے جی، کیا کرتے؟ بھئی گاہک آ گئے تھے، انہوں نے آپ کا گلا تو نہیں گھونٹ دیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جانا، پہلے مجھے سودا دے۔ گاہک آ گئے تھے، آپ صاف کہہ دو گاہک کو، بھئی میرے رب نے بلا لیا، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس نے مجھے کان دی ہیں، اس نے مجھے زبان دی ہے، اس نے مجھے دل اور دماغ دی ہے، اس نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس نے مجھے جوانی دی ہے، اس نے مجھے عقل سے نوازا ہے، اس نے مجھے اولاد دی ہے، کاروبار دیا ہے، گھر بار دیا ہے، کائنات کی ہر نعمت وہ دینے والا ہے۔ میں اس منعم کے حکم کو رد، اپنے اصلی حقیقی محسن کے حکم کو رد نہیں کر سکتا۔ میرا رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، باڑ میں جائے دکان اور نوکری، پہلے نماز پڑھوں گا، آپ کسی اور جگہ سے لے لو سودا، میں نہیں دے سکتا۔ من لم یحافظ علیہا، 5 نمازیں ہیں، پانچوں کی پانچوں باجماعت ہے، یہ ہے محافظت نماز کی۔ اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا، کیا کہا ناطق وحی نے؟ اگر میرے لفظ ہو تو آپ پرواہ نہ کرنا، میرے لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن لفظ میرے نہیں ہیں، لفظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر غور سے سننے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا من لم یحافظ علیہ، جس نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں پر محافظت نہ کی، لم تکن لہو نورن، ناطق وحی نے کہا کل قیامت کے اندھیروں میں یہ دن کی فجر کی پڑھی ہوئی نماز، 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں، بغیر جماعت کے پڑھی ہوئی نمازیں، جان بوجھ کے جماعت چھوڑ کے پڑھی ہوئی نمازیں، یہ کل قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی۔ ولا برہانن، رب کی عدالت میں اس کی نجات کے لیے دلیل بھی
رب کی عدالت میں دلیل بھی نہیں بنے گی کہ میں نمازی تھا. اللہ نے 4 کوئی نہیں فرض کی تھی. رب نے بغیر جماعت کے نماز فرض کوئی نہیں کی تھی. دلیل نہیں بنے گی. ولا نجاتن، ناطق کہ وہی نے کہا اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی یہ لولی لنگڑی 2 3 4 نمازیں دن کی نہیں بنے گی. اگلے لفظ سنیں، میرے نہیں، ناطق وہی کے. وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ. سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا بندہ کل قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا. کون بندہ میرے بھائیو؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں یار، بول کے بھی بتا دو کچھ. کون بندہ؟ بے نماز نہیں. آپ نے میری بات پر غور ہی نہیں کر رہے. یہ بے نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، تو نمازی کی بات ہو رہی ہے. اس نمازی کی بات ہو رہی ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت پڑھتا ہے. کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی. گاہک آ گیا تو چھوڑ دی. برات میں گیا ہوا ہے تو لائسنس مل گیا، جماعت کی بھی چھٹی، نماز کی بھی چھٹی. مل جاتا نا ہمیں لائسنس جب برات میں جاتے ہیں. نمازیں معاف، دفتروں میں نمازیں معاف، ٹیوشن سینٹروں والوں کی معاف، سکولوں کالجوں کی سب کی معاف، دکانداروں، منڈیوں، مارکیٹوں کے ماشاءاللہ بڑے بڑے تاجروں کو بھی معاف. کانا میرے لفظ نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط ہو جائیں گے؟ ہاں، ہمارا ایمان ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ کر زمین پر گر سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آپ کے مکانات، بنگلے، کوٹھیاں، پہاڑ، دکانیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ سکتی ہیں. یہ ساری کائنات کا نظام قسم اللہ کی درم برم ہو سکتا ہے، لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اس نبی نے کہا عبد الرحمن عابد کی بات نہیں ہے. امام الانبیاء نے کہا جو بندہ، جو مسلمان، جو اہل حدیث، جو الحاج 5 وقت کی نماز باجماعت نہیں پڑھتا، محافظت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اور وہ کہاں ہوں گے؟ وہ کافر کہاں ہوں گے؟ بڑے بڑے. کیوں بچوں آپ بتاؤ کہاں ہوں گے فرعون؟ یہ بچے بھی کہہ رہے ہیں جہنم میں، یہ بچوں کو بھی پتہ ہے. اب ان کے ساتھ ہوگا کیا مطلب ہے؟ یہ جنت الفردوس میں ہوگا. کیوں جی؟ اور جنت الفردوس کے بالا خانوں میں ہوگا نا یہ حاجی صاحب. اللہ کے نبی کی بات جھوٹ ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی، اور یہ جنت میں چلا جائے گا. اگر یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو پھر میرے بھائیوں مجھے بھی اور آپ سب کو نظر ثانی کرنی ہے اپنے رویے پر، اپنے طرز عمل پر. سوچنا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں. میرے اوپر میرے مالک کا سب سے اہم فریضہ کون سا ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں میرے لیے؟ اچھا ناراض نہیں ہونا، میں آپ سے دیانتداری سے پوچھتا ہوں، دیانتداری سے جواب دینا مجھے. جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ میرا خالق اور مالک ہے، میرا رب ہے. میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، وہ میرے نبی ہیں، خاتم النبی جین ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ نماز، کیا میں مان جاؤں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے؟ مان جاؤں؟ میں مان جاؤں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے؟ کیسے مانوں؟ کوئی دلیل دو، کس بنیاد پر مانوں؟ اگر رب کو مانتا ہوتا تو اللہ کی قسم اس کے
طرف سے آنے والے پیغام کو، اعلان کو سن کر اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیتا، اپنے کاروبار کو روک دیتا، اپنے سارے دنیا کے دھندے ختم کر کے سب سے پہلے مالک کے گھر میں اس کے سامنے حاضری لگوانے کے لیے پہنچ جاتا۔ پھر میں مانتا یہ رب کو مان رہا ہے، ورنہ یہ رب کے ماننے میں جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے میں رب کو مانتا ہوں۔ کیا رب کو مانتا ہے تو؟ کیا سمجھا اس کو؟ وہ تجھے بلائے اور دوسری طرف ہائے، ہم نے رب کی عظمت کو جانا کیا ہے یار؟ کیا جانا ہے رب کی عظمت کو؟ ایک طرف رب بلا رہا ہے آ کے باجماعت نماز پڑھو، ورکعو مع راکع، رب کا پیغام ہے، ہمارے لیے نہیں، کسی اور قوم کے لیے اتارا ہے رب نے قرآن میں۔ ایک طرف رب کا پیغام ہے، ورکعو باجماعت نماز پڑھو آ کر مسجدوں میں، اور دوسری طرف شیطان کہتا ہے تیری دکان میں گھاٹا پڑ جائے گا، تیرا کاروبار فیل ہو جائے گا، نہ جا ادھر سے۔ اور میں یا کوئی اور کہتا ہے، رشتہ دار کہتا ہے، دوست کہتا ہے، اور تو کیا نماز مسیتڑ بن گیا ہے، مسیتوں میں جانا شروع ہو گیا ہے، اپنا کاروبار چلا آرام سے، کیا رکھا ہوا ہے نمازوں میں؟ اس کے کہنے پر، افسر کے کہنے پر میں، اچھا رب کہتا ہے نماز پڑھ باجماعت، اور میرا وڈیرا جس کو میں بڑا مانتا ہوں وہ کہتا ہے بھئی یہ کام کرو، میں نماز چھوڑ کے اس کام میں مصروف ہو جاؤں۔ مجھے دیانتداری سے بتاؤ میں نے رب کو عظیم مانا یا اس کی عظمت تعظیم کی؟ رب کا حکم رد کر کے اس جاہل کے حکم کو ترجیح دے کر میں نے رب کی عظمت کی دھجیاں اڑا دی، میں نے اس بدبخت کو عظیم جانا، رب سے بھی رب کا حکم چھوڑ دیا، اس کا مان لیا، اور میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں رب کو مانتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، علماء تشریف فرما ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میری گزارش ہے آپ سے، ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، گزارش ہے، گزارش نہ صحیح میری منت سمجھ لیں، منت کر رہا ہوں آپ سے، مجھے منت کرنے میں اللہ کی قسم کوئی یار نہیں ہے آپ سے، میں منت کر کے آپ سے پیسے نہیں مانگنے آیا، ووٹ نہیں مانگنے آیا، میں منت اس بات کی کرتا ہوں کہ ہم سے جو آج تک 5 وقت کی باجماعت نماز میں کوتاہی ہو گئی، ہم اس پر نادم ہو جائیں، اس پر شرمندہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، پکی سچی توبہ کر لیں، اور آج اس پروگرام میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ کچھ ہو جائے اذان کے بعد میں نے دکان پر نہیں بیٹھنا، دکان کا شٹر ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے، اذان کے بعد میں نے دنیا کا کوئی کام کوئی کاروبار جاری نہیں رکھنا، سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وعدہ کہ نہیں؟ ہاں، میں اپنے بھائیوں سے ہاتھ اٹھوا کے دیکھنا چاہتا ہوں، جو وعدہ کرتے ہیں نا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ۔ کیوں ہاتھ اٹھائیں آپ نے پتہ ہے؟ کئیوں کو کوئی نہیں پتا کیوں اٹھائے ہیں اس لیے اٹھوائے ہیں میں نے ہاتھ کہ آج کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہنا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم گارنٹی دیتا ہوں، اپنے بہاف پر نہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بہاف پر گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا گارنٹی دیتا ہوں؟ امام الانبیاء نے کہا، بات میری سن رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، سن رہے ہیں یا بند کر دوں؟ میں امام الانبیاء کے فرمان کے بہاف پر گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ پیارے پیغمبر نے کہا سنو میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے کہا اللہ نے، اور میرے بھائیوں مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا۔ کب قلم کو بنایا رب نے؟ زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 50 سال پہلے نہیں،
50,000 سال پہلے رب نے قلم بنایا. امام الانبیاء کے لفظ ہیں، میرے نہیں. دوسری حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ کی سب سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے. قلم سے پہلے رب تھا اور کوئی مخلوق، رب کی کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف رب تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی اس کی. سب سے پہلی مخلوق رب نے قلم بنائی. قلم کو بنا کے اللہ نے حکم دیا لکھ قلم. اس نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے. اور میرے بھائیو توجہ سے سنیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے. اللہ کا علم تھا، وہ علام الغیوب تھا. اس نے قیامت تک کا سارا علم جو رب کا تھا وہ اس قلم سے لکھ دیا. اس لکھے ہوئے کا نام ہے لوح محفوظ. اس کا نام کیا ہے؟ اس لوح محفوظ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اس لوح محفوظ میں آج کے اس پروگرام کا سارے کا سارا سلسلہ اللہ نے لکھا ہوا تھا. اس پروگرام میں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو، فلاں بازار میں ایک پروگرام ہونا ہے، اور اس پروگرام میں فلاں فلاں نامی بندوں نے شریک ہونا ہے، اور اس پروگرام میں فلاں فلاں بچے کو سائیکل ملنا ہے، فلاں فلاں کو یہ چیز انعام ملنا ہے، فلاں فلاں کو یہ انعام ملنا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے رب کو سارا پتا تھا. اور اس دن سے اس نے میری اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے. میری اور آپ کی روزی بھی اس دن کی، وہ میرے یا آپ کے اختیار میں نہیں، وہ رب نے بانٹ کر تقسیم اپنی مرضی سے کیا جیسی رب نے چاہیے. میں اور آپ اس سے زیادہ ہم چلے جائیں نا سارے، یہ گھنٹہ گھر میں جا کے الٹے بھی لٹک جائے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں ملے گا جو رب نے لکھا ہوا ہے اسے. اور جتنی رب نے لکھی ہوئی ہے نا، وہ پانچوں نمازوں کے وقت اپنی دکانوں کو بند کر کے دنیا کے دھندے چھوڑ کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایک لقمہ بھی کم نہیں ہونا اس سے جو رب نے لکھا ہے. جب یہ یقین ہے تو پھر کیوں میرا کاروبار چلے اذان ہونے کے بعد؟ کیوں بیٹھوں میں دکان پر؟ میں رب کو عظیم کیوں نہ مانوں؟ میں رب کی بندگی کا ثبوت کیوں نہ دوں؟ میں کوئی دکان کا بندہ ہوں؟ میں کوئی درہم و دینار کا، پیسوں کا بندہ ہوں؟ میں تو رب کا بندہ ہوں. ہم اپنے آپ کو رب کا بندہ نہیں، پیسوں کا بندہ، اللہ کی قسم ڈالروں کا، روپیوں کا بندہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھول گئے. ہم کہتے ہیں ہمارا رب پیسہ ہے، دولت ہے، یہ مال ہے، ہمارا رب اللہ نہیں ہے. بھول چکے ہیں. اگر رب اللہ کو مانتے، پیسے کو رب نہ مانا ہوتا، پیسے کے بندے نہ ہوتے، رب کے بندے ہوتے، تو قسم اللہ کی یہ مسلمان آبادیوں میں، محلوں میں، بستیوں میں، مارکیٹوں، بازاروں میں اذان کے بعد کوئی دکان کھلی، کوئی کاروبار چلتا نظر نہ آتا. تو پھر وعدہ ہو گیا میرے ساتھ، جو کوتاہی ہو گئی اس پر نادم ہے. انشاءاللہ آئندہ مرتے دم تک نماز با جماعت میں کوتاہی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے؟ اگلا ایک اور وعدہ لے لیں. ہم تو کر لیا وعدہ، ہماری گھر کی خواتین ایک بھی نماز نہ پڑھیں، ہاں، ان خواتین کو جہنم سے بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ان پر باجماعت نماز فرض نہیں، لیکن گھر میں بھی نماز فرض نہیں ان پر. میں اگر 5 نمازیں پڑھتا ہوں میرے بھائیوں، کیا میری بیوی، میری جوان بیٹیاں گھر میں، میری بہنیں، میں نے کبھی جا کے ان سے پوچھا اللہ کی بندیوں آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں؟ کبھی حساب لیا ان کا؟ کیوں جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی سوال کیا جا کے آج کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی ہیں؟ بچی سکول نہ جائے تو ماں کی شامت آتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں گیا سکول، ٹیوشن کیوں نہیں گیا؟ نماز نہ پڑھے تو کان پر جوں تک بھی نہیں رینگتی. مسلمانوں کی سوچ اور مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ ہی نہیں نماز کوئی، مسئلہ ہی سارا دولت کا ہے، مسئلہ ہی سارا نوکری کا، ملازمت کا ہے. نماز تو صرف مولویوں کے لیے اتری ہے، ہمارے لیے تو اتری نہیں نماز. اور میرے بھائیوں،
انشاءاللہ ہم نے اپنی خواتین کو بھی 5 وقت کی نمازی بنانا ہے. ان پر باجماعت فرض نہیں ہے، لیکن گھر میں وہ پڑھیں گی، گھر میں نمازیں پڑھیں گی. اور اپنے بچوں کو صرف یہ 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھا کے اب چپ کر کے اور خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جانا. اب جو بچوں کو عادت ڈالی ہے نا، ساری زندگی اس عادت کا پہرا دینا ہے، ساری زندگی ان بچوں کی اس عادت کو پکا کرنا اور پہرا دینا ہے. ان پر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، حکم ہے رب العالمین کا. اور پیارے پیغمبر نے کہا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل رائن فی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم. اپنی بچیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بچوں کا مجھے اور آپ کو کعبے کے رب کی قسم ہے حساب دینا پڑے گا اللہ کی عدالت میں. تیاری کر لو کیا حساب دینا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.